حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا دلدوز ہے. دھوکے سے ان کو بلایا گیا, 150 خطوط لکھے گئے اور کہا گیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, لیکن جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دھوکہ دیا اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک طرف سے شمر ابن ذوالجوشن تھا, دوسری طرف سے سنان ابن انس تھا اور تیسری طرف رات تمیمی تھا. ان تینوں نے مل کر ان پر ایسا وار کیا کہ ان کو شہید کر دیا. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حضرات, اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, البتہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقبول بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے, اور یہ 4 مقبول بندے وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے اور ان کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا گیا ہے. ان میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء کرام کا ہے. انبیاء کرام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور بندوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اس روئے زمین پر بھیجا. ان کی تعداد 1,24,000 ذکر کی جاتی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. دوسری قسم صدیقین کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شمار ہوتے ہیں. صدیقین وہ ہیں جو بلا چونچرا اور بغیر کسی شک و شبہے کے اللہ رب العزت کے دین کو مان لیں اور تسلیم کر لیں. اس میں کوئی تذبذب نہ ہو, کوئی تردد نہ ہو, بلکہ اللہ کے پورے دین کو تسلیم کر لیں. انہی کا نام صدیق ہے اور اس کو سچ مانیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مریم کے ذکر میں فرمایا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں, یعنی اللہ کا جو حکم تھا اس کو تسلیم کرتی تھیں اور پورے طور پر اسے مانتی تھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود ہی یہ لقب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا کہ انہوں نے تسلیم کیا, مانا, بغیر دیکھے ہوئے بھی اور غیبیات پر یقین رکھتے ہوئے. تو اس طرح سے صدیقین کا یہ دوسرا طبقہ ہے جو اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہوتا ہے. اللہ کے مقبول بندوں کا ایک تیسرا طبقہ ہے جو صالحین کے نام سے جانا جاتا ہے, اور صالحین کے معنی ہوتے ہیں نیک لوگ. وہ افراد جن کی نیکیاں ان کی بدیوں پر, ان کی برائیوں پر غالب ہوں. وہ افراد جنہوں نے اپنے دل اور زبان کا تصفیہ اور تزکیہ کر لیا ہو تو اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شمار ہوتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جن کو شہداء کے نام سے جانا جاتا ہے. شہداء کا مطلب یہ ہے کہ دین کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں. انہی 4 لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس طرح فرمایا ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ہیں, ان پر نوازشات کی بارش ہوئی ہے, اور وہ انبیاء ہیں اور وہ صدیقین ہیں اور وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں. شہداء کا مرتبہ اور شہداء کا مقام اتنا بلند ہے کہ علامہ اقبال نے تو غازیوں اور شہداء کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت نام ہے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو کٹا دینے کا. شہادت نام ہے مظلومیت کی دلیل کا. شہادت نام ہے
ایمان کے ثبوت فراہم کرنے کا۔ اور شہداء کے حوالے سے قرآن کریم خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حیات جاویدانی عطا فرماتے ہیں، ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں کہ اس زندگی پر وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے انعامات پر وہ نازا ہوا کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ قرآن کریم میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، ایمان والوں سے ان کی جان کو، ان کی مال کو خرید لیا ہے کہ اس کے بدلے جنت ہے۔ گویا جان ان کی جان نہیں، مال ان کا مال نہیں، اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا فرمانے والے ہیں، تو پھر جان کی کیا پرواہ، مال کی کیا پرواہ۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب سارے لوگ چلے جائیں گے تو وہاں سے کوئی آدمی وہاں سے آنے کی تمنا دنیا میں نہیں کرے گا سوائے شہداء کے۔ وہ کہیں گے 10 مرتبہ میں دنیا میں بھیجا جائے اور 10 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے تو مجھے اس میں جو لذت محسوس ہوتی ہے اس لذت کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ تمنا کی اللہ میری تمنا ہے کہ تو مجھے شہادت عطا فرما اور میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس طرح کی تمنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میرے بزرگوں، شہداء کی تاریخ ایک زرعی تاریخ ہے، اسلام کا ایک سنہرا باب ہے۔ جب سے اسلام کا آغاز ہوا اسی سے شہادت کا اور شہداء کا بھی تذکرہ کیا جاتا رہا ہے اور اس کی مثالیں پائی جاتی رہی ہیں۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں دیکھیے تو حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اولیاء اللہ کی تاریخ میں دیکھیے، مومنین کی تاریخ میں دیکھیے تو اصحاب الاخدود کے نام سے جن ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے 12,000 کی ان کی تعداد تھی، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے، دین پر قائم رہے۔ نتیجہ ہوا کہ وقت کے ظالم بادشاہ نے آگ جلائی اور ایک گڈھا کھودا اور اس میں ان کو جھونک دیا، لیکن وہ کلمہ حق سے اور ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ وہ شہداء کا زرعی سلسلہ ہے جس کی گواہی خود قرآن کریم دیتا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سمیہ بنت خبات وہ پہلی شہیدہ ہیں، وہ شہید خاتون ہیں جنہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کی۔ ابو جہل نے نیزہ مارا اور پھر اس کے نتیجے میں انہیں شہادت کا اسلام کے اندر، امت محمدیہ کے اندر پہلا مقام حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت یاسر کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے خاندان یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ اور تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اور شہداء اسلام کے سلسلے میں اور آگے بڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس دین کے لیے، ایمان کے لیے قبول کیا ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غزوہ احد میں انہوں نے جو قربانی پیش کی اور انہوں نے جو اپنی طرف سے تگودو کی، جو کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمایا۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے وہ چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہا۔ ایک باندی جو قریب میں کھڑی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ محمد کو ابو جہل ستا رہا ہے اور ان کو پریشان کر رہا ہے۔ وہ شکار سے لوٹے تو اس باندی نے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے سخت سست کہا ہے اور نازیبہ کلمات اس کے سامنے کہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ کو غصہ آیا اور جا کر انہوں نے ابو جہل کو سبق سکھایا اور کہا لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم محمد کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں رہے اور پھر غزوہ احد میں انہیں شہید کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو خطاب بارگاہ نبوت سے عطا فرمایا وہ سید الشہداء حمزہ کی شہداء کے سردار حمزہ ہیں۔ اور اسی جنگ میں ایک اور صحابی شہید ہوئے جن کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ داعی اسلام ہیں، مدینہ منورہ سب سے پہلے داعی کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے اور انہوں نے جا کر دعوت کا کام کیا، اصلاح کا کام کیا، لوگوں کو ایمان اور اسلام کی طرف بلایا۔ چنانچہ مدینہ ان کی وجہ سے اسلام کے حلقے میں داخل ہوا، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ بھی اسی غزوہ احد میں پیش آیا اور وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ بیر معونہ کے جو شہداء ہیں 70 کے قریب قراء صحابہ تھے جو بہترین قرآن کریم پڑھتے تھے، لہن داؤدی میں قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ان کو دھوکوں سے بلایا گیا کہ یہ ہم کو تعلیم دیں گے اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ 70 کے قریب صحابہ تھے۔ ایسے ہی ایک سریہ رجیع ہے، اس میں تقریباً 8 صحابہ کرام تھے جن کو بلایا گیا کہ یہ ہماری تعلیم کا انتظام کریں گے اور ایک ایک کر کے ان کو بھی شہید کیا گیا۔ انہی میں 2 افراد تھے جن میں ایک کا نام تھا خبیب بن عدی اور دوسرے کا نام تھا زید بن دسنہ۔ ان دونوں کو
सूली पर चढ़ाया गया और आखिर उस जिक्र से यानी ज़ैद इब्न दसना से पूछा गया कि क्या तुम पसंद करते हो कि मोहम्मद तुम्हारी जगह पे हो और तुम छोड़ दिए जाओ, तुम्हें नजात मिल जाए? उन्होंने कहा कि वल्लाह, खुदा की कसम, मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे में कांटा भी छुपे और अपने घर में इत्मीनान से बैठा रहूं। ये थे मुहिब्बान रसूल, ये थे सहाबा इकराम जो दीन की खातिर, ईमान की खातिर अपना सब कुछ तज देने वाले थे। और आगे बढ़िए तो मालूम होता है कि शुहदाए इस्लाम में अल्लाह ताला ने ग़ज़वे मोता में 3 बड़े अजीम शहीदों को कबूल किया। एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा हैं, एक ज़ैद इब्न हारिसा हैं और एक जाफ़र इब्न तैयार हैं। इसी तरह से खुलफ़ा राशिदीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर फ़ारूक को शहीद का दर्जा दिया, उस्मान गनी को शहीद का दर्जा दिया और इसी के साथ साथ हज़रत अली मुर्तज़ा भी शहीद हुए। और आखिर में अल्लाह ताला ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहादत का मकाम अता फरमाया, उनको जहर दिया गया और फिर इस तरह से 51 हिजरी में उनको शहीद किया गया और उनकी वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 47 साल की थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या भी बड़ा दिलदोज़ है। धोखे से उनको बुलाया गया, 150 खतूत लिखे गए और कहा गया कि हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने धोखा दिया और चारों तरफ से घेर कर एक तरफ से शिमर इब्न ज़िलजौशन था, दूसरी तरफ से सिनान इब्न अनस था और तीसरी तरफ ज़ुरा तमीमी था। इन तीनों ने मिलकर उनके पर ऐसा वार किया कि उनको शहीद कर दिया। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर लोगों ने सोचा कि हमने उनको नाकाम कर दिया, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो जिंदा हैं और ता क़यामत जिंदा रहेंगे। जान दाद नदाद दस्त यजीद हक्का की बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, उन्होंने जान दे दी लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। और सच यह है कि ला इलाहा इल्ला की बुनियाद यही है, ला इलाहा इल्ला की बुनियाद यही कि इंसान ईमान का सौदा ना करे, इस्लाम का सौदा ना करे। अल्लाह ताला शहादत के मकाम को, उसके मर्तबे को और उसकी अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाएं और उसकी तमन्ना भी हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।